اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ۔ دیکھیں، کامیابی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور اللہ کے راستے کو اگر آپ نے چن لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا رب ہے۔ رب وہ رب ہے جس نے ہمارے رزق کا انتظام ماں کے پیٹ میں بھی کر دیا تھا، جبکہ کوئی بازار، کوئی دودھ، یہاں تو ہم دودھ لینے کے لیے بازار نکل پڑتے ہیں نا۔ بعض وقت بچے جو ہیں، بچے اوپر کا دودھ پیتے ہیں تو بازار سے ملتا ہے وہ دودھ، لیکن ماں کے پیٹ میں آپ کے رب نے آپ کی غذا کا انتظام کر دیا۔ اور کیا کیا انتظام کیے وہ تو آپ ایک لمبی طویل فہرست ہے۔ ماں کے پیٹ میں ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور قدرت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے وہ بے فکر، بس اس کو کہتے ہیں غذا کھائے جاؤ، اچھی غذا دو۔ شوہر کو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو اچھی غذا دو، یہ دو وہ دو، باقی تو بس تم بے فکر رہو۔ ماں کو اچھی غذا دو، باقی تم بے فکر رہو، سب کام خود بخود ہوتا رہے گا۔ تو وہاں سے ربوبیت شروع ہوتی ہے، اللہ کی ربوبیت۔ پھر جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ آج تو ڈاکٹر یعنی مانتے ہیں کہ سب سے بہتر غذا جو ہے ماں کا دودھ ہے۔ اب وہ دودھ کیسے بنتا ہے تو ہم تو وہ دودھ نہیں بنا سکتے، تمام سائنس مل کے اکٹھی ہو جائے، ماں کا دودھ نہیں بنا سکتی، بنا سکتے؟ تو دیکھیں، رب کو دیکھیں، رب کو محسوس کریں، ربوبیت اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس بچے کو دیکھیں اور پھر 10 سال بعد اس کو دیکھیں، پھر 20 سال بعد دیکھیں، کیا بن جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے، یہ قدرت ہے۔ انسان کبھی آپ نے کوئی انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز کبھی خود بخود بڑھتی ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی ایک میٹھا پان بنا لو اور وہاں رکھ دو فریج میں کہ بھئی یہ 1 مہینے بعد نکالو تو 100 پان بن جائیں گے اس سے، یعنی ایسی میں بات کروں۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز بڑھتی نہیں ہے، نہ اس کی وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب کل ہی میں ایک وہ کھا رہا تھا چکوترا، تو وہ تقریباً ایک چکوترے میں 100 بیج تھے، یعنی مبالغے کے بغیر اگر میں کہوں 100 بیج، کیونکہ بعد میں زیادہ ہوتے ہیں بعد میں کم ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے ایبٹ آباد میں تھا کل میں، تو وہاں جو میں نے کھایا تو وہ 100 بیج میں نے گنے تو نہیں، اندازہ لگایا کہ ایک پھانک میں اتنے ہیں تو پورے چکوترے میں کتنے ہوں گے، 100 بیج۔ تو اللہ کا قانون بڑھانے کا ہے، ہر چیز بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، اور یہ طریقہ کار۔ اور بہرحال اللہ کی قدرتوں کو تو کیا کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ رب کو محسوس کریں۔ اس وقت بھی ہمارا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہماری پیدائش، ہماری موت، ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، مطلب یہ ہماری سوچ ہے نا کہ میں نے سنبھالا ہوا ہے، یہ بچے میں پال رہا ہوں، ان کو میں رزق دے رہا ہوں، یعنی آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا بعض وقت۔ تو اللہ ہے بھیا، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں سب، اور پھر وہ اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں کامیابی کا راستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر یقین کر لیں، اپنی منزل کو پہچانیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔
آپ زندگی کا حاصل، آپ کی زندگی کا حاصل کیا ہے، کیا منصوبہ، کچھ پلان بنا لیں. بے شک دنیا کو بنا لیں لیکن سوچ سمجھ کے بنائیں، جان کے بنائیں. یہ بھی جانیں کہ آپ یہاں سے کیا کچھ لے جا سکتے ہیں. اگر بہت کچھ آپ جمع کر بھی لیں تو کیا کچھ، کتنا آپ لے جا سکتے ہیں. کیا اولاد آپ کے ساتھ قبر میں لیٹے گی؟ کیا جو مال ہے وہ اس کے کاغذات گاڑیوں کے اور یہ مکان کے یہ رکھو بھیا، یہ اس نے کمایا، اس کا کیا کمایا ہے، قبر میں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. تو جان کے جئیں. اس وقت تو ہم ایک غافلوں کی طرح، ایک سوئی ہوئی بس ایک بھیڑ چال ہے جو دنیا کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور ہم بھی اس ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یہی ہوتا ہے. کوئی کاروبار کھلتا ہے نیا تو وہ جب چل پڑتا ہے تو اور دکانیں بھی کھل جاتی ہیں. ایسے ہی بہت رش ہے. ہم بھی ابھی ہمارے بینک روڈ پہ پہلے ایک گول گپے والا تھا، اب 6-7 ہیں بینک روڈ پہ، ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ یہ کام بڑا کامیابی، اس میں بڑا فائدہ ہے. تو دیکھیں، کامیابی کا پہلے تعین کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. دیکھیں آپ جو بھی ہیں، آپ کو قبر میں لیٹنا ہوگا، موت آئے گی. یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی، لیکن وہ اچانک بھی آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بڈھا ہوئے کہ مرے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے موت. تو جب آ سکتی ہے تو موت ایک حقیقت ہے اس وقت تو ہم انکار کر رہے ہیں. موت سے انکار، زندگی سے پیار. یہ کسی کا وہ بھی لوگو بھی ہے نا، وہ منشیات والوں کا، زندگی سے پیار. تو اس وقت تو ہمیں موت کا انکار ہے، کیونکہ سارے منصوبے ہم نے زندگی کے لیے بنائے، مادی دنیا کے سارے منصوبے ہمارے. اور جو قبر میں ہوگا ہمارے ساتھ، نہ اس کی فکر ہے نہ اس پہ یقین ہے. جو حشر میں ہوگا نہ اس کی فکر ہے نہ اس پہ یقین ہے. اور جو ہماری منزل آئے گی تو وہ تو اچھی نہیں ہوگی اگر یہی ہماری سوچ رہی، مادی سوچ. یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہماری سوچ مادی ہی رہی اور ہم اپنے رب سے غافل رہے، رب کے مقصد پیدائش سے غافل رہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں زندگی دی ہے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ دیکھو، تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی. دنیا کی فکر میں اگر تم زندگی گزارو گے تو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ کے جو مردے مر رہے ہیں، جو جانے والے ہیں مر رہے ہیں، ان کی موت کا حالت کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بس دنیا ہی کی سوچ ہے. بس یہی جو لواحقین ہیں وہ بھی ان کے ظاہر کا سوچتے ہیں، وہ خود بھی ظاہری کی سوچ میں جان دے رہے ہیں. تو نہیں، یہ بات نہیں ہے. انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک موقع دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ چانس. اس کے بعد دوسرا چانس نہیں ہے. آپ نے یقیناً زندگی بہتر بنانی ہے اپنی آخرت کی، تو اس کے لیے آپ کو ایک سوچ کو اپنانا ہوگا کہ آپ کو اس منزل کو اختیار کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، اور قدرتی طور پہ آپ اس طرف جا رہے ہیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، تمہاری انتہا رب ہے. اب کوئی بغیر تیاری کے جا رہا ہے اور کوئی تیاری کر کے جا رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر بغیر تیاری کے آپ چلے گئے تو آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا. آپ کو تیاری کرنی ہے. دنیا رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے. اس کے لیے دنیا جو ہے یہ ایک تیاری کی جگہ ہے. تو اس کا راستہ کیا ہے کہ ایک تو آپ نیت کر لیں. نیت، اگر اللہ کی آپ نے نیت نہ کی
تو پھر آپ کے سارے کام جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ نمازیں، یہ روزے، کیونکہ آپ کی نیت تو دنیا ہی کی تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو مثال دی نا، ایک مردار گائے ہے، اس میں اب بحث ہو رہی ہے کہ اس کا کون سا حصہ کھانا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، وہ تو ہے ہی مردار۔ تو دنیا میں اگر آپ نے رہنے کا ارادہ دنیا کو بنا لیا تو آپ حلال کریں یا حرام کریں، آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ایک مختصر بات ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا تو آپ جو مرضی آئے کریں، لاکھ کلمے پڑھیں، لاکھ نمازیں پڑھیں، آپ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ نیت ہی آپ کی خراب ہوگی، بنیادی نیت ہے۔ اب تو دنیا مردار ہو گئی آپ کے لیے، ہر چیز مردار ہے، اس کا کھانا مردار ہے، آپ کا رہنا مردار ہے، حرام ہے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کریں، کوئی بات پوچھنی ہو تو پھر پوچھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم